نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا ما سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، حقیقت میں وہ کافروں میں سے تھا۔ دیکھیں یہاں پر جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی وہ آسماں سکھانے کے بعد پیش کیا فرشتوں کو آسماں کا علم نہ تھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو برتری آثار فرمائی غیر انسانوں یعنی فرشتوں پر علم کی وجہ سے فرمایا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ یہاں سجدہ سے مراد سجدہ شرعی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم سجدہ کرو، اللہ نے حکم دیا، انہوں نے سجدہ کیا۔ سجدے کا معنی تذلل، عاجزی، فروتنی کے ہیں۔ اچھا، سجود کے معنی عبادت کے کثرت سے زمین پر پیشانی رکھنے کے ہیں۔ اچھا، بعد میں اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ لے جو ہے الہ کے معنی میں ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا تم آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کی طرف سجدہ کرو، یعنی آدم علیہ السلام کو گویا کہ انہوں نے سمت اور جہد بنا لیا۔ سجدہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی افضلیت ثابت کر دی، آدم علیہ السلام کو فرشتوں میں بہتر ثابت کر دیا اور انسان کی اس میں افضلیت کا اقرار ہو گیا۔ تو حقیقت میں یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی تھا۔ سجدہ کا معنی طرف ہوتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعر ہے، الیس اول من صلی لقبلتکم وعرف الناس بالقرآن والسنن۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں جو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے ہیں سب سے اول نہیں ہیں؟ اور کیا وہ سب سے زیادہ قرآن اور حدیث سے واقف نہیں؟ یعنی ضرور ہیں۔ اس شعر میں لقبلتکم جو ہے نا، لقبلتکم الہ کے معنی ہے کہ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے قبلہ کے رخ منہ کر کے نماز نہیں پڑھی؟ تو یہاں لے بمعنی الہ کے ہے۔ اچھا، بعض کہتے ہیں لے سبب کے معنی میں آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کیوں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی وجہ سے سجدہ کیا، یا اللہ نے فرما دیا، یہ سبب بنا۔ اچھا، بعد میں جیسے قرآن شریف میں لدلوک الشمس، نماز پڑھ سورج کے ڈھلنے کے سبب، یہاں پہ لام سببیہ ہے، یا سجدہ اس میں لغوی بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تحیہ اور تعظیم کے طور پر اپنے آپ کو تذلل اور عاجزی کے ساتھ پیش کرنا، تو یہ بھی سجدہ کا معنی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کر لیا۔ اچھا، سجدہ کا معنی یہ وہ سجدہ نہیں ہے کہ پیشانی زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو رکھ کے سجدہ کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو سمت بنا لیا اور سجدہ اللہ کو، یہ سجدہ شرعی اللہ ہو گیا۔ بندے کو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، بعض نے اس کا معنی تذلل اور عاجزی کیا، بعض نے اس کا معنی احترام کیا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین سے اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ آپ لوگ دربار میں چلیں، اور لوگ دربار میں چلے گئے۔ تو یوسف علیہ السلام سب سے آخر میں دربار میں داخل ہوئے۔ جب دربار میں داخل ہوئے تو تمام لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تعلق ہے کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلوٹ مارا، اور جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد نے دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا بڑا احترام ہے، تمام لوگ احترام میں کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ اس کا مفہوم یوں بھی بیان کیا گیا کہ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اپنی گردن کو خم دے لینا، طالب نے اس کو بھی سجدہ کہا ہے۔
اس کی وضاحت کے لیے اور بھی بات ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت سارہ کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام قبیلہ بنو حس کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے ان کی قبر کے لیے آپ زمین دیں اور میں آپ سے زمین قیمت لوں گا۔ تو تاریخ میں آتا ہے، تعلیم میں آتا ہے کہ قبیلہ بنو حس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ تمام پہاڑ آپ کے لیے وقف ہے۔ تو یہ آتا ہے تاریخ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سجدہ کیا۔ سجدہ کیا کیا؟ یوں سر پہ ہاتھ رکھا، یوں ماتھے پہ یوں، جیسے یوں، اور کہا بہت بہت شکریہ۔ اس کو سجدہ کہا ہے، وہ سجدہ نہیں جو ہم عام طور پر سجدہ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بہرحال ما حاصل لب لباب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اس کی کیفیت کے بارے میں ٹھیک ٹھاک مفسرین نے، فقہا محدثین نے بحث کی۔ تو فرمایا کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا۔ کیسے سجدہ کیا؟ جیسے اللہ نے فرمایا تھا، اللہ کو جیسے منظور تھا، جیسے اللہ نے فرمایا سب نے سجدہ کیا۔ الا ابلیس، ابلیس سے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس جو ہے اکڑ گیا، جھکا نہیں، ابلیس اکڑ گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، میں اس کے لیے سجدہ نہیں کر سکتا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرمایا اس نے انکار کیا، حقیقت میں وہ کافروں میں سے تھا، وہ مسلمان ہی تھا، وہ اس کے دل میں اکڑ سی، تکبر، نخوت اس کے دل میں پائی جاتی تھی۔ تو اللہ کو اس بات کا علم تھا، اللہ کہتا ہے وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ اور اللہ یہ فرما سکتا تھا اللہ کہ اب وہ کافروں سے ہو گیا، فرمایا وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے تھا۔ اللہ کو علم تھا شیطان کے خبث باطن کا، یہ شیطان ہے، یہ ابلیس ہے، آدم کو حقیر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی گردن فوری میں روڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے شیطان کو مہلت دی، کہا ٹھیک ہے میں تمہیں مہلت دیتا۔ شیطان نے کہا یا اللہ پاک انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے آپ مہلت دے دیں۔ اللہ نے کہا چلے آپ کو میں مہلت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی۔ شیطان کو علم تھا، اللہ کو علم تھا شیطان کے خبث باطن کا، اللہ نے فرشتوں میں ظاہر کر دیا کہ اس کا باطن تو یہ ہے، تم جو سمجھتے ہو اس کو بڑا نیک سمجھتے ہو، پرہیزگار ولی اللہ سمجھتے، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام بغض عناد رکھتا ہے، اس میں نخوت ہے، تکبر ہے۔ فرمایا کہ ابا، اس نے انکار کیا، کیسے میں سجدہ نہیں کرتا۔ اور اس نے واستکبر کا معنی آپ یہ سمجھے کہ واستکبر، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، میں بڑا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص کو ظلم ہو کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا عالم ہوں، بڑا خوبصورت ہوں، بڑا مالدار ہوں، جو جس کو ظلم آ جائے اپنے بارے میں، جس کو ذرا سا ظلم آیا اللہ اس کو وہیں برباد کر دیتا ہے۔ شیطان کے دل میں ظلم آ گیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں ملائکہ کے ساتھ رہتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بات کی ہے کہ انسان بہتر ہے، افضل ہے، یا یہ کیا کہتے ہیں فرشتے۔ تو ما حاصل بالباب یہ ہے کہ انسان کے خادم ہے فرشتے۔ فرشتے تو حملۃ القرآن، جو لوگ قرآن کی حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو علماء ہیں، ان کے پاؤں تلے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے انسان کے خادم ہیں، اور انسان ہی کو اللہ نے فضیلت دی ہے فرشتوں پر۔ جتنا بھی گنہگار ہو، جتنا بھی خطا کار ہو، اپنے گناہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر کسی کے گناہ ہو، 3 دفعہ استغفار کرے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی گنہگار ہے، بخشنے کے بعد وہ فرشتوں سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔